کل ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زوڈک سائن جو ہے آپ کے اس ستاروں کا عمل اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ہاتھ دکھاتے ہیں، ستاروں کا عمل، جادو، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ جو پہلے سے بات پتہ کر لیتے ہیں نا جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیگیٹو طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا آج ہمارے ستارے میں لکھا ہوا ہے آج آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا، بس آج تو برا ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور گھروں میں جیسے کہتے ہیں دودھ ابل گیا آپ شگون ہو گیا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، یہ سب گمان، یہ سب وہم آپ کو نیگیٹو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر ہوتا ہے لڑکیاں دیکھتی ہیں دوسری لڑکیوں کو ان کے ہسبینڈ نے اسے برا کیا ہے تو وہ سوچ لیتی ہیں کہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہونا ہے، پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مرد تو کیا کہتے ہیں جی وہ آپ کے جو پلو ہے آپ کا تکیہ جیسے سرہانے کا سانپ ہوتے ہیں، پہلے سے ایک امیج بن گیا. یعنی جو لڑکی شادی کرنے جا رہی ہے، شادی کے بعد جا رہی ہے، یا لڑکا اس کو پہلے سے بتا دیتا ہے دیکھو بیوی کو بیوی ہے، عورت عورت ہے، ماں ماں ہے، ماں کا حق نہ ختم ہو، ماں سے تم دور نہ ہو، اور دیکھو بیوی کو اتنا لمٹ میں رکھنا ہے. اور بیوی کو کیا بتایا جاتا ہے دیکھو شوہر ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تم نے سے چھپانی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تم نے اسے جھوٹ بولنا، دیکھو ساس ہوتی ہے وہ ساس ہی ہوتی ہے. پہلے سے اتنا زیادہ نیگیٹو چیزیں ان کے دماغ میں بھر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گی آگے جا کے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بچہ ہے اس کو آپ ایگزامینیشن ہال میں بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں سارے بڑے لائق بچے ہیں، بہت ہی لائق بچے ہیں. اب وہ بچہ پہلے سے ہی نروس ہو جائے کہ سب لائق ہے میں تو گیا، مطلب میرا تو ایڈمیشن یہاں پاسبل ہی نہیں ہے. پہلے سے ہم کچھ باتیں بچوں کو پہلے سے سکھا دیتے ہیں ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا، ہم آگے گرو ہی نہیں کر پاتے، ہم اسی اینگل میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات سمجھ نہیں آ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یو آر لائک اے میگنیٹ، آپ ایک مقناطیس ہیں، ٹھیک ہے. مقناطیس اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے دوسرے مقناطیس کو، ٹھیک ہے، اور اچھی چیزوں کو. اگر آپ اندر، ہاں نیگیٹو چیزوں کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، رائٹ. اب اگر آپ کا اندر نیگیٹو ہے تو آپ کس کو اٹریکٹ کریں گے، نیگیٹو چیزوں کو، رائٹ. اور اگر آپ کا اندر پازیٹیو ہے، پازیٹیو سوچ ہے، تو آپ کی طرف کیسے لوگ آئیں گے، پازیٹیو آئیں گے. اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یس مجھے بدلنا ہے، مجھے ایک اچھی لائف کی طرف جانا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ دیکھیں خود بخود ساری بندشیں، ساری گرہیں کھولنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ارد گرد سارے پازیٹیو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کے ارد گرد سارے دھوکہ دینے والے آ جائیں گے، سارے جھوٹ بولنے والے آ جائیں گے. جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا اس کا ریاکشن یہی تھا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا. کیوں؟ بیکاز یو آر اے میگنیٹ، ٹھیک ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے سپوز آپ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، میرے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں. لیکن اب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایک لڑکی کہتی ہے نہیں، اللہ سے دعائیں مانگ دی، اہدنا الصراط المستقیم. کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی لڑکا، یا اللہ مجھے رستہ دکھا، یا اللہ مجھے رستہ دکھا. اس کے پاس کوئی ایک میسج آ جاتا ہے بھائی اس گروپ کو جوائن کریں تو آپ یہ قرآن سیکھ لیں گے، یہ ایپ انسٹال کریں تو یہ ہو جائے گا. ایک سے ایک کڑی ملتی جائے گی، اس کی لائف وہ دیکھتا جائے گا کس طرح پازیٹیو ہو رہی ہے. وہ اس وجہ سے بیکاز یو آر پازیٹیو. اچھا آپ بیابان جنگل میں بھی چلے جانا، اگر جس بندے نے نماز پڑھنی ہے نا اس کو مسجد وہاں پہ بھی نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کو جیسے آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ چیز نظر آ ہی جاتی ہے. کیسے آ جاتی ہے؟ بیکاز آپ کو اس کی تڑپ ہوتی ہے. تو جناب یاد رکھیں کہ آپ کے اندر جس چیز کی تڑپ ہے نا وہی چیز آپ کے باہر نظر آئے گی اور وہی چیز آپ کے پاس آئے گی. میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا ایکسپیرینس کہ مجھے بکس پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، مجھے بک ریڈنگ بالکل بھی پسند نہیں تھی. اور بکس میں ایک دو بکس جو ہے نا سمجھ لیں پتلی پتلی، جیسے ہم چھوٹے تھے بچوں والی سٹوریز لے لی، یہ سب کچھ نو وائٹ اور پینسل اس ٹائپ کی چیزیں. لیکن وہ میں آگے سے پڑھتی تھی، مجھے پچھلا والا بھول جاتا تھا، تو مجھے بکس بہت بری لگتی تھی، ٹھیک ہے. اب جو میں دین کی طرف آنا شروع ہوئی تو ظاہر ہے اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ کو بکس پڑھنی ہے، سب سے پہلے آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو تفاسیر چاہیے، سب کچھ. اب ایک بندہ جو کہیں نہیں جا رہا، کہیں باہر نہیں جا رہا، اس کو کیسے پتا چلے گا اس کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. تو جیسے ہی سوچ پازیٹیو کی کہ ہاں میں نے یہ پڑھنا ہے، اللہ نے رستے کھولتے گئے. بلیو می مجھے اتنا کچھ گفٹ میں ہی مل گیا. ایسی دوستیں میرے پاس آنا شروع ہوگی جن کا تعلق کسی اسلامک آپ سمجھے ادارے سے تھا، اوتھینٹک ادارے سے، انہوں نے مجھے اوتھینٹک بکس گفٹ کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. میں مسجد میں گئی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہ وہ ایسی چیزیں بانٹی جانے لگی کہ یہ دعائیں یہ سب کچھ ہے جس چیز کی مجھے ضرورت تھی. اور میں حیران ہوتی تھی یا اللہ
یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے پہلے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی, بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسے ہو رہا ہے. میں سوچتی ہوں تو یہ کتاب ملتی ہے, میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ, اگر مجھے قرآن چاہیے, مجھے انگلش ورژن میں چاہیے, کوئی مجھے گفٹ کر دے گا چلیے یہ لے. مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ سب کچھ اتنی اسموتھلی اور اتنے اچھے طریقے سے ہو رہا تھا کہ میں بالکل حیران ہو رہی تھی. بعد میں نے اس چیز کو فوکس کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, کہ میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے یہ چیز مل جاتی ہے, کیونکہ تڑپ جو ہے نا وہ سچی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ فکر نہیں کرنی کہ میرے پاس تو فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی, یا میرے پاس جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں, میرے پاس مددگار نہیں ہے. آپ کو ایک سٹیپ لینا ہے, آپ کو ایک سٹیپ لینا ہے, آگے سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آگے آئے گا, اور یہ ریالٹی ہے. اچھا, ہوتا کیا تھا کہ جب میں قرآن کی آیات پڑھتی تھی تو اس میں آتا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جیسے آپ روٹین ہے سورہ بقرہ کی پڑھنے کی کہ تھوڑی تھوڑی سورہ بقرہ پڑھنی ہے, تو کچھ دن بعد پھر یہی آیت آتی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ جب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مجھ سے مدد طلب کرو. تو وہ دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی, اگر کوئی ایسا کام ہوا تو مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور مجھے صبر کرنا ہے. یہ چیز دماغ میں بیٹھ گئی. سب سے زیادہ قرآن جو ہے نا وہ موٹیویشنل ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو, سب سے زیادہ پازیٹیو قرآن ہے. یعنی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو ایک طرف شیطان بھی تھا. اللہ جانتا تھا کہ بندوں کی زندگی مشکل بھی ہوگی اور شیطان ان کو ان کے راستے سے خراب بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پازیٹیو آیات جو ہے نا وہ قرآن میں رکھتی. جیسے آپ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا, جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ٹھیک ہے, از دیر ریوارڈ فار گڈ اینی تھنگ بٹ گڈ. یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی آپ جب بھی کسی کا نیکی کریں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں میرے ساتھ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس نے تو میری زندگی میں بہت برا کیا. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی گڈ کا ریوارڈ گڈ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو یعنی آپ جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کا آنسر مطلب اس کا جو ہے ریزلٹنٹ ویکٹر جو نکلتا ہے, آپ کا پروڈکٹ نکلتا ہے, وہ ہوتا ہی پازیٹیو ہے. تو جب اللہ کی آیات پہ میں نے یقین کرنا شروع کیا تو میری زندگی بہت زیادہ پازیٹیو ہونا شروع ہوگی, اور وہ ایک ایک کر کے جو نیگیٹو بندہ تھا وہ نکلتا گیا. جب آپ کے ارد گرد بہت زیادہ نیگیٹو لوگ آ جائیں, جھوٹے لوگ آ جائیں, دھوکے والے آ جائیں, تو اس وقت سوچنا ہے آپ نے کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی غلطی ہوئی ہو, لیکن بہت زیادہ جو کثرت میں چیز آ جاتی ہے نا, وہ سوچیں کہاں آپ نے غلط کیا. کہیں آپ نے کسی کو دھوکہ دیا, کہیں کسی کا دل دکھایا, کیونکہ یہ ایکشن اینڈ ری ایکشن والی بات ہے. یعنی آپ نے دیوار پہ بال مارا, اس نے واپس آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ہم اس کو آگے لے کے دیکھتے ہیں, آگے لے کر چلتے ہیں کہ جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ نا امیدی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے, وہ امید کی طرف جاتا ہے. جیسے سمجھے کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے, آپ کا ہسبینڈ گفٹ دیتا ہے, آپ کی فرینڈ گفٹ دیتی ہے, تو آپ دل میں کیا سوچتے ہیں, ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے, ضرور اس کو کوئی نہ کوئی مطلب ہے مجھ سے, رائٹ, ہم سوچتے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے, وہ بندہ ہی نیگیٹو ہے. بچے جب ماں کے پاس جاتے ہیں نا تو مسکے لگاتے ہیں, تو ماں کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے, کچھ لینے آئے ہو مجھ سے, کچھ چاہیے تمہیں, رائٹ. تو وہ ماں بھی نیگیٹو ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ واقعی بچہ آپ کے پاس پیار سے آیا, لیکن ہم پہلے سے سوچتے ہیں خیر ہے بھائی آج تو بڑی مہربان ہو رہے, کیا بات ہے, خیریت ہے. نیگیٹو سوچ ہے. کسی نے آپ کو میسج کر دیا سلام کا, بس ضرور اس کو مجھ سے کوئی کام پڑنے والا ہے. یہ ساری نیگیٹو سوچیں ہیں, یہ آپ کو خراب کر دیتی ہیں. سمجھے کہ یہ آندھی کی طرح آتی ہے نیگیٹو سوچ, اور سب کچھ آ کے تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے. اور جو پازیٹیو ہے نا وہ بارش کی طرح ہے, قطرہ قطرہ آتی ہے, قطرہ 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 قطرہ, اور آگے پوری زمین کو سیراب کر دیتی ہے, گرینٹی, فریشنس. لیکن یہ قطرہ قطرہ, اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آج لیکچر سنا تو بھائی آپ اب پوری زندگی پازیٹیو ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. آئیں گے نیگیٹو چیزیں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, وہی بات وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صلاۃ. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی, اللہ کو پتا تھا انسان کے لیے پریشانیاں آنی ہیں. تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بتائے گا کہ اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ سب سے زیادہ پازیٹیو رکھنے والا ہے ہمیں. جو کوئی انسان قرآن پڑھنے والا ہے, قرآن سمجھنے والا ہے, وہ زندگی میں نیگیٹو نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ لکھ لیں, وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتا اگر وہ سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے, کیونکہ قرآن میں خیر ہی خیر ہے. آپ دیکھیں جہاں ہی جہنم کا ذکر آتا ہے ہمارے دل کانپتے ہیں, ساتھ ہی ٹھنڈی آیات آنی شروع ہو جاتی ہیں, ساتھ ہی جنت. یعنی بندہ یہ نہ سوچے کہ اب اتنا مشکل ہے جنت میں جانا, یہ تو دوزخ میں ہم نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنا دی ہے. نہیں, وہ جیسی وہ ٹھنڈی آیات آتی ہیں, جیسی جنت کا ذکر آتا ہے تو دل جو ہے وہ ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی امید دیتا ہے ہمیں, ہے نا.
اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وائف ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہی ہے، رائٹ، اس کا ہسبینڈ کال نہیں پک کر رہا، تو دو ایٹیٹیوڈ ہوں گے. ایک وائف سمجھے گی کہ یہ میٹنگ میں بزی ہے، دوسری کیا سوچے گی اس وقت میٹنگ کا ٹائم کہاں سے آ گیا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے. رائٹ، کہیں نہ کہیں تو میرے ہسبینڈ کا ٹانکا سیٹ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں تو میرے سے جو ہے نا وہ غلط کر رہا ہے، مجھ سے چیٹ کر رہا ہے، کسی اور سے بات کر رہا ہے. اکثر جو دور کے ریلیشنز ہیں جن میں ہسبینڈ دور ہوتا ہے اور وائف یہاں ہوتی ہے، وہ ان کے واٹس ایپ کے آن لائن ہونے کے وہ چیک کرتے رہتے ہیں اسٹیٹس آن لائن ہے کہ نہیں آن لائن، اگر آن لائن تو مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہا، ضرور کوئی نہ کوئی چکر. تو یہ جو شک ہے یہ نیگیٹو آپ کو بنا دیتا ہے. اور جو پازیٹیو بندہ وہ کیا سوچے گا، ہو سکتا ہے واٹس ایپ آن کر کے بھول گئے وہ پر آن لائن ہی شو ہو رہا ہے. آپ کوئی واٹس ایپ آڈیو ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ آن لائن ہی شو ہو رہے ہوتے ہیں نا، رائٹ. یا ہو سکتا ہے وہ کہیں بزی ہو سکتا ہے موبائل کسی اور کے پاس ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے وائف ہوتی ہے اکثر ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم کہاں، تمہارا نمبر بزی تھا، اتنی دیر سے کس سے بات کر رہی تھی، وہ بندہ ہی نیگیٹو ہے. ہو سکتا ہے موبائل آپ کے پاس تھا ہی نہیں، بیوی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو ساس بات کر رہی تھی، بھئی آپ کی اماں بات کر رہی تھی، پیکج آن ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پازیٹیو بندہ جو پازیٹیو سوچے نیگیٹو ہی سوچے گا. اسی طرح سے فرینڈشپ میں ہوتا ہے تو فرینڈز ہوتی ہیں یا آپ کہہ لیں کولیگز ہوتے ہیں جاب میں، ہر جگہ پہ وہ سمجھتے ہیں اب یہ نیا بندہ آ گیا مطلب میری جڑ تو کٹنے لگی ہے، میری پوزیشن خراب ہو گیا. بہو ہیں وہ سوچتے ہیں نہیں بہو آ گئی ہے مطلب اب میرے ساتھ تو پکی بات ہے، برا ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، بھابھی آ رہی ہے مطلب اب تو کام خراب ہے. ہم پہلے سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کتنی خیر کا ایلیمنٹ بنے. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی برائیاں کی ہوئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے خیر بنا دے، اس شر کو میرے لیے خیر بنا دے. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یا تو اس کو خیر بنا دے گا یا اس کو آپ سے دور کر دے گا. یہ میں نے کر کے دیکھا ہے. جیسے میرے گھر کے پیچھے جو نیبرز تھے تو ان کے بارے میں بہت باتیں مشہور تھی کہ ان کے لڑکے ہیں. اب ہم لوگ نقاب کرتے ہیں، ہم تو چھت وغیرہ پہ نہیں جاتے، اگر کبھی جانا پڑ جائے تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پیچھے لڑکا نہ کھڑا ہو، کوئی دیکھ ہی نہ لے. یہاں پہ کہتے ہیں یہ بہت برے ہیں، یہ ڈرگس لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نا وہ ڈرنے والی بات تھی. ہمارے ایریا میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن کیونکہ باتیں بہت مشہور تھی اور واقعی لڑکے بھی تھے ان کے جو چھتوں پہ رہتے تھے. سو میں نے وہ مسنون دعا پڑھی جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے ہمسائے سے دور رکھ، ٹھیک ہے نا، برے دوست سے، بری گھڑی سے. پڑھی، بلیو می آپ ود ان ڈیز وہ لوگ یہ مکان چھوڑ کے چلے گئے. کس طرح ہوا؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ نے اسی شر کو خیر میں بدل دیا یا اس کو ہماری زندگی سے ختم کر دیا. اچھا میرا کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کال آتی ہے، اننون نمبر سے کال آتی ہے، تو میں پہلے ایک دعا پڑھتی ہوں اللہم اکفینی بما شئت، ٹھیک ہے، اور دوسری دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دو دشمن سے شر سے بچنے کی دعائیں. اگر اس کال کے اندر کوئی ایسا بندی بیٹھی ہوئی ہے جو میرے سے برا بولنے والی ہے، وہ خود بخود پازیٹیو ہو جاتی ہے. اکثر کیونکہ میں پڑھاتی ہوں تو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میری عزت محفوظ رکھنا، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کیونکہ میں اپنا پازیٹیو فل پازیٹیو اپنا 100% دے رہی ہوں، کوئی ایسی نیگیٹو بات نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ دعا پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد میں ان سے بات کرنا شروع کرتی ہوں. لٹرلی وہ اگر کسی لڑنے کے موڈ میں بھی آئی ہوتی ہے ان کا موڈ فریش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ اکسا رہا ہوتا ہے، آگ جلا رہا ہوتا ہے، تو ہم نے ہر نیگیٹو چیز کو پازیٹیو بنانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں نا وہ پکچرز ہوتی تھی جن کو کہتے تھے نیگیٹیوز، یہ اس کے نیگیٹیوز ہیں، اس سے وہ اوریجنل پکچر نکلتی ہے. وہ بلیک اینڈ وائٹ سی جو چیز ہوتی ہے کلرفل سی، اس کو جو ریل ٹائپ ہوتی تھی کیمراز میں پہلے، تو اس کو ڈیولپ کر کے پازیٹیو تصویر نکلتی تھی. وہ نیگیٹیوز تھے اور پازیٹیو نکل آئی. ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہر نیگیٹیو چیز میں سے خیر نکالنی. سو پازیٹیو رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ایک لائن کہ ہر چیز میں خیر ہے، جو ہوا مطلب بہتر ہوا. سب کچھ ریڈی تھا، آپ جانے والے تھے باہر، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. اب نیگیٹو بندہ کیا کہے گا؟ آج کا دن ہی منوس ہے، آج کی گھڑی منوس ہے، یہ گاڑی منوس ہے، اور میں خود بھی بہت بڑا منوس ہوں. رائٹ، یہ کریں گے نا. اور پازیٹیو بندہ کیا کہے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، میں بس لے لیتا ہوں، میں رکشہ لیتا ہوں، شاید آج میرے لیے جانا اچھا نہیں تھا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. ابھی پچھلے دنوں میری ایک میٹنگ تھی جس کے لیے مجھے لاہور جانا تھا اور سب کچھ ریڈی تھا، لیکن رات کو پتہ لگا کہ لاہور جو ہے اس کو بند کر رہے ہیں، کچھ ایسا کر رہے ہیں. سو میں نے وہاں کا اس میں میرے لیے بہتری ہوگی، میں نہیں گئی. ہاں دوسرے لوگ چلے گئے، میں نہیں گئی. میں تھوڑی سیف زون میں اختیار کیا، میں نے کہا نہیں مجھے اس میں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بہتریاں دکھاتا ہے. پھر وہ دن میرا بہت اچھا گزرا، میں فری رہی، میں نے بہت کچھ پڑھا، لوگوں سے بات کی الحمدللہ. اور کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں بھی آتا،
کہ زندگی میں اگر سپوز کوئی ماں ہے اس کا بیٹا فوت ہو جائے تو وہ کہے گی اس میں میرے لیے کیا خیر ہے. ٹھیک ہے, ہم جاتے ہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, لیکن جن کا لاس ہوا ہوتا ہے نا اس وقت ان کو صبر آ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ یہ صبر جو ہے نا یہ پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے, اچانک نہیں صبر آ جاتا. ٹھیک ہے نا, آپ جیسے کہ ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس